بہت ہی خوبصورت شاندار محفل ہو رہی ہے، لہذا میں اس میں کہیں پر بیچ میں سما خراشی ایسے موقع پہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہاں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جن لوگوں نے اپنی حاضری دے کے اور اپنی آوازیں بلند کر کے ہماری اس محفل کو تھوڑا سا اور عروج بخشا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سامعین کے تعاون سے کوئی محفل کامیابی کی منزلیں طے کرتی ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، آصف صاحب بجنوری بڑی خوبصورت شاعری کر رہے تھے، ذرا سا ماحول بن گیا ہے، گفتگو آپ تک پہنچا دوں، اس لیے کہ ایک شعر ان کا علم کے حوالے سے جو تھا، بارگاہ مولا متقیان میں غازی عباس کے علم کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ علم کی روایت بڑی عجیب و غریب روایت ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علم کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی، جیسے جیسے وقت بدلتا گیا علم کا نام بدلتا چلا گیا، کبھی اس کو رایت کہا، کبھی اس کو جھنڈا کہا گیا، لیکن جب یہ مولا متقیان کے ہاتھ میں آیا تو اس وقت سے اس کا نام علم مبارک رکھا گیا۔ آئیے عزیزو، اس تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مصرعے پیش کر دوں تاکہ بات آپ تک اور واضح ہو جائے کہ دقت یہی ہے لشکر کفار کی طرف، دقت یہی ہے لشکر کفار کی طرف، مشکل کشا ہے احمد مختار کی طرف۔ میں نے یہ دیکھا اس محفل میں صرف 5-6 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے، ایسا اضافہ ہوا ہے جن کی آوازیں پورے مجمع پہ بھاری ہیں۔ میں انہی 5-6 لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگلا شعر سننے کے بعد صرف وہ بول دیں گے تو محفل کا مزاج بدل جائے گا۔ دقت یہی ہے لشکر کفار کی طرف، مشکل کشا ہے احمد مختار کی طرف، تم ہی بتاؤ اس کو علم کیسے دے نبی، منہ پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جیتے رہیے، جزاک اللہ، حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دقت، ہاں مل گئے سارے مل گئے، بہت بڑھیا، حیدری۔ دقت یہی ہے لشکر کفار کی طرف، مشکل کشا ہے احمد مختار کی طرف۔ اگلا شعر ان لوگوں کے لیے جو خاموشی سے پوری گفتگو سن گئے، مشکل کشا ہے احمد مختار کی طرف، تم ہی بتاؤ اس کو علم کیسے دے نبی، منہ پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف، تم ہی بتاؤ اس کو علم کیسے دے نبی، منہ پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف، منہ پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف۔ نواب صاحب اگلا شعر اس سلسلے کا، منہ پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف، کہ للہ، اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ، للہ، اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ، ارے چل کر علم گیا ہے علمدار کی طرف، للہ، اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ۔ زندہ باد، جیتے رہیے، حیدری۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، یہ مزاج بنا رکھیے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا ماحول ہے، بڑا خوبصورت ماحول آپ نے اور بنا دیا کہ للہ، اب تو کہہ دو۔ آخری شعر، عزیزو، تاریخ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اس لیے میں نثری گفتگو کرنے کا زیادہ عادی ہوں نہیں، جو کچھ بھی، اس لیے کہ نثر کی اور شاعری کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ 2 گھنٹے کی تقریر 2 مصروں میں سمٹ سکتی ہے نا، اس لیے نثری گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہاں، شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، للہ، اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ، چل کر علم گیا ہے علمدار کی طرف، ارے تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو، تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو، کھڑکی کھلے گی حیدر کرار کی، تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو۔ زندہ باد، زندہ باد، سلامت رہیے، خوش رہیے، علی مولا، علی مولا،
علی مولا سارے بولیے مل کے بولیے حیدری للہ. اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ. چل کر علم گیا ہے علمدار کی طرف، تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو، کھڑکی کھلے گی حیدر کرار کی طرف. کھڑکی کھلے. آئیے پھر ایک بار چلیے. جب اچھا یہ ہوتا ہے کہ سلسلہ تحت کا ہی بنا رہتا ہے تو کچھ خدائی انتظام بھی ہو جاتا ہے. اگر ترنم میں کا کوئی شخص اس وقت ایبسنٹ ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ تحت کی ہی وادیوں میں چلیں اور پھر ایک ایسی آواز سے گزارش کریں جس نے جدید لب و لہجے کی شاعری کی ہے، جس نے میں گزار ہوں محترم جناب فصیل کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا متقیان میں خراج عقیدت پیش کریں. میں تحت کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے جناب فصیل کاظمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. جناب فصیل کاظمی صاحب. جہاں جہاں حضرات کھڑے ہیں توجہ کا طالب ہوں. سب سے پہلے اس کریم مولا کی عطاؤں کا اور اپنی کمائیگی کا ذکر کروں ان 4 مصروں میں. ملاحظہ فرمائیں کہ لفظوں کا انتخاب، جتنے نوجوان کھڑے ہیں مولا یہاں پہ سب ملاحظہ فرمائیں کہ لفظوں کا انتخاب ایک امر محال تھا. لفظوں کا انتخاب ایک امر محال تھا، تیری ثنا نہیں تھی میرے اختیار میں. لفظوں کا انتخاب ایک امر محال تھا، تیری ثنا نہیں تھی میرے اختیار میں، لیکن قلم اٹھایا تو یہ معجزہ ہوا، الفاظ سر جھکائے کھڑے تھے قطار میں. لیکن قلم اٹھایا تو یہ معجزہ ہوا، الفاظ سر جھکائے کھڑے تھے قطار میں. بڑی عقیدتیں لے کر آپ حضرات دور دور سے آئے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں اجازت دی کہ ہم ان کے پاک و پاکیزہ نام کو اپنی زبان سے جاری کر سکیں. ملاحظہ فرمائیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 مصرے کہ علی کا ذکر اور میری زباں ہے. علی کا ذکر اور میری زباں ہے، میرا معبود مجھ پر مہرباں ہے. علی کا ذکر اور میری زباں ہے. 2 مصرے آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں، اگر آپ کے دل کی آواز ہو تو بولیے گا کہ علی کا ذکر اور میری زباں ہے، میرا معبود مجھ پر مہرباں ہے. تو نجف کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں، نجف کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں، یہ روضہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے. نجف کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں، یہ روضہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے. یہ روضہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے. حضرات ہم اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب بھی آتا ہے. کیسے آتا ہے ملاحظہ فرمائیں گے. مولائیوں کا مجمع ہے کہ زمین مہکنے لگی، زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا. زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، یہ کون آیا کہ سارا جہاں مہکنے لگا. زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، یہ کون آیا کہ سارا جہاں مہکنے لگا. تو میرے سلام کا آقا نے یوں دیا ہے جواب، ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا. میرے سلام کا آقا نے یوں دیا ہے جواب، ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا. حضرات ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں. عقیدت کے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ایک مشکل کا دامن چاک کر دے. ہر ایک مشکل کا دامن چاک کر دے، بہت خاطی ہوں مولا پاک کر دے. ہر ایک مشکل کا دامن چاک کر دے، بہت خاطی ہوں مولا پاک کر دے.
تو میری خلقت کو ایک مقصد عطا کر، میری خلقت کو ایک مقصد عطا کر، ترابی ہوں نجف کی خاک کر دے، میری خلقت کو ایک مقصد ادا کر، ترابی ہوں نجف کی خاک کر دے۔ حضرات بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات سن رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ دو چار قطعات میں آپ کو اور سنائیں، لیکن ایک مل جل کے ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ علی سے مانگنے جب بھی بڑھے قدم میرے، علی سے مانگنے جب بھی بڑھے قدم میرے، ملائکہ کے قدم میرے ساتھ ساتھ بڑھے۔ علی سے مانگنے جب بھی بڑھے قدم میرے، ملائکہ کے قدم میرے ساتھ ساتھ بڑھے۔ اگر آپ کے دل کی آواز ہو تو بولیے گا کہ ملائکہ کے قدم میرے ساتھ ساتھ بڑھے، تو ملا ہے اتنا جناب امیر کا صدقہ، کسی امیر کے آگے نہ میرے ہاتھ بڑھے۔ ملا ہے اتنا جناب امیر کا صدقہ، کسی امیر کے آگے نہ میرے ہاتھ بڑھے۔ تو سمجھتے ہیں تمہاری کیفیت ہم، سمجھتے ہیں تمہاری کیفیت ہم، علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں؟ سمجھتے ہیں تمہاری کیفیت ہم، علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں؟ تو لہو خالص نہیں تو ذکر کیسا، تمہاری بھی تو کچھ مجبوریاں۔ لہو خالص نہیں تو ذکر کیسا، تمہاری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو زباں رکھتے ہوئے بھی مدحت حیدر سے پرہیزی، زباں رکھتے ہوئے بھی مدحت حیدر سے پرہیزی۔ ارے خدا والے ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، زباں رکھتے ہوئے بھی مدحت حیدر سے پرہیزی، خدا والے ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ سورج، چاند، تارے، کہکشاں، صحرا، سمندر سب لیکن علی کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرما لیں جو ابھی تک خاموش ہیں۔ دیکھیں شاعر تو مدحت کر کے اپنے حصے کا ثواب لے جائے گا، آپ یا علی مدد بول کر جھولیاں بھر لیجئے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس در پر آ کر خالی آ جائے۔ یہ مولا کائنات کا در ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ یہ معنی، عامر بھائی، یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہی خاموشیاں ذہنوں کو فکروں سے ملاتی ہیں۔ یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہی خاموشیاں ذہنوں کو فکروں سے ملاتی ہیں۔ مگر اس بزم نورانی میں تم ہرگز نہ چپ رہنا، یہاں خاموشیاں انسان کو مجرم بناتی ہیں۔ سرکار آپ تشریف رکھیں۔ علی کی مدحت کی اذان جاری ہے، یہ نماز معدت پوری ہو جانے دیجئے، دوسری نماز میں آپ تشریف لے جائیے گا۔ ایک نعرہ حیدری۔ ملاحظہ فرمائیں ہمارے سمجھدار مجمع کو کسی تمہید کی ضرورت نہیں، نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا، نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا، تو یاد رب میں عشق حیدر گھول کر کھو جائیے۔ نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا، تو یاد رب میں عشق حیدر گھول کر کھو جائیے۔ تو ہاں مگر جن میں نہیں ہے عشق حیدر کا خمار،
ان نمازوں سے تو بہتر نیند ہے، سو جائیے۔ ہاں مگر جن میں نہیں ہے عشق حیدر کا خمار، ان نمازوں سے تو بہتر نیند ہے، سو جائیے۔ ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے۔ دیکھیے ایک زبان کا مصرع ہے، عرشی بھائی شورا کرام سے خاص طور سے علماء کرام تشریف فرما ہے کہ سوچتا ہوں کہ تیری مدح و ثنا کیسے ہو، سوچتا ہوں کہ تیری مدح و ثنا کیسے ہو، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کیسے ہو۔ آصف بھائی، سوچتا ہوں کہ تیری مدح و ثنا کیسے ہو، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کیسے ہو، تو بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، مجھ سے جب ساقی کوثر نے کہا کیسے ہو۔ بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، مجھ سے جب ساقی کوثر نے کہا کیسے ہو، مجھ سے جب ساقی کوثر نے کہا کیسے ہو، تو وہ چاہے اذان کی گفتگو ہو رہی تھی، میں پھر متصل ہو رہا ہوں کہ وہ چاہے دار ہو، میدان ہو کہ ممبر ہو، وہ چاہے دار ہو، میدان ہو کہ ممبر ہو، ثبوت عشق علی ہم کہاں نہیں دیتے۔ وہ چاہے دار ہو، میدان ہو کہ ممبر ہو، ثبوت عشق علی ہم کہاں نہیں دیتے، تو ہمارا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی، اسی لیے ہم ادھوری عزا نہیں دیتے۔ مل جل کے ہمارا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی، اسی لیے ہم ادھوری عزا نہیں دیتے۔ تو علی کا ذکر چھیڑو، علی کا ذکر چھیڑو، بت قدوں میں آگ لگ جائے۔ علی کا ذکر چھیڑو، بت قدوں میں آگ لگ جائے، دماغوں سے دھواں اٹھے دلوں میں آگ لگ جائے۔ علی کا ذکر چھیڑو، بت قدوں میں آگ لگ جائے، دماغوں سے دھواں اٹھے دلوں میں آگ لگ جائے، تو برستی ہی نہیں جن پر گھٹائیں عشق حیدر کی، میرے معبود پھر ایسے گھروں میں آگ لگ جائے۔ برستی ہی نہیں جن پر گھٹائیں عشق حیدر کی، میرے معبود پھر ایسے گھروں میں آگ لگ جائے۔ حضرات علم کی گفتگو ہو رہی تھی، 4 مصرے یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے ہم کو اجازت دی کہ ہم علم اٹھا سکیں۔ علی کے شیر کی ہیبت ہے درمیاں میں فصیل، علی کے شیر کی ہیبت ہے درمیاں میں فصیل، اندھیرے دامن پر نور چھو نہیں سکتے۔ علی کے شیر کی ہیبت ہے درمیاں میں فصیل، اندھیرے دامن پر نور چھو نہیں سکتے، تو اگر سروں سے اٹھا لے جری کرم اپنا، علم اٹھانا بہت دور چھو نہیں سکتے۔ اگر سروں سے اٹھا لے جری کرم اپنا، علم اٹھانا بہت دور چھو نہیں سکتے۔ اور 3 شعبان کی آمد ہے، یہ 4 مصرے بھی ملاحظہ فرما لیں، شاید کوئی بات ہو اس میں۔ آئیے اس دربار میں ان کے فرزند کی آمد کا جو استقبال کرتے ہیں، ملاحظہ فرما لیں کہ سن لیا فطرس نے اور زہرا کے در پر آ گیا۔ قبلہ دیکھیں گے، سن لیا فطرس نے اور زہرا کے در پر آ گیا، جب صدا اٹھی مدینے کی زمین سے یا حسین۔ سن لیا فطرس نے اور زہرا کے در پر آ گیا، جب صدا اٹھی مدینے کی زمین سے یا حسین، جب صدا اٹھی مدینے کی زمین سے یا حسین۔ 2 مصروں پہ توجہ کا طالب ہوں۔ سن لیا فطرس نے اور زہرا کے در پر آ گیا، جب صدا اٹھی مدینے کی زمین سے یا حسین، تو مرتبہ جھولے کا بتلانا تھا ورنہ اے فصیل،
بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے یا حسین، بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے یا حسین، بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہیں سے یا حسین۔ اور آخری کلام میں آخری قطع اور ایک مطلع اور 2-3 شعر کہ نجف ہے بولتے قرآن کا در ہے، نجف ہے بولتے قرآن کا در ہے، ملا ہے اذن تو ہم بولتے ہیں۔ نجف ہے بولتے قرآن کا در ہے، ملا ہے اذن تو ہم بولتے ہیں، مگر اس بات کا ہے پاس ہم کو بڑوں کے سامنے کم بولتے ہیں، مگر اس بات کا ہے پاس ہم کو بڑوں کے سامنے کم بولتے ہیں۔ ایک مطلع 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں بغیر کسی تمہید کے کہ میں جناب جون کا شہدا ہوا، میں جناب جون کا شہدا ہوا اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا، میں جناب جون کا شہدا ہوا اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا، تو ایک منظم معرکہ ہے کربلا، ایک منظم معرکہ ہے کربلا، ہر قدم سوچا ہوا سمجھا ہوا، ہر قدم سوچا ہوا سمجھا ہوا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، یہ تو خود اپنا لہو پینا ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، یہ تو خود اپنا لہو پینا ہوا، تو ہاتھ ہوں اور ماتم سرور نہ ہو، ہاتھ ہوں اور ماتم سرور نہ ہو، یہ تو فطرت سے کھلا دھوکا ہوا، ہاتھ ہوں اور ماتم سرور نہ ہو، یہ تو فطرت سے کھلا دھوکا ہوا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرما لیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کہ یہ تو فطرت سے کھلا دھوکا ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، یہ تو خود اپنا لہو پینا ہوا، ہاتھ ہوں اور ماتم سرور نہ ہو، یہ تو فطرت سے کھلا دھوکا ہوا۔ تو محفلیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، میں جناب جون کا شہدا ہوا اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا، ایک منظم معرکہ ہے کربلا، ہر قدم سوچا ہوا سمجھا ہوا، محفلیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، محفلیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، محفلیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، تم نہیں آئے بہت اچھا ہوا۔